محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی دی گئی بے پناہ نعمتوں میں زندگی گزار رہی تھی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز کو پیس کر اس آٹے سے روٹیاں پکاتے تھے، لیکن وہ اس قدر ناشکرے اور اسراف کرنے والے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرتے کرتے ایک پہاڑ سا بن گیا تھا۔ ایک نیک شخص وہاں سے گزرا۔ اس نے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس نیک شخص نے عورت سے کہا کہ تیرے اوپر افسوس ہے، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر خدا کا قہر نازل ہو جائے اور نعمتوں کو چھین لیا جائے۔ وہ عورت مذاق اڑاتے ہوئے بولی کہ جاؤ جاؤ، تو کیا تم مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو؟ تو سنو، جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک کا کوئی خوف نہیں ہے۔ دوستوں، زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناشکرے اور اسراف کار لوگوں پر اپنا عذاب اس طرح نازل کیا کہ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے، یہ نعمت ان سے چھین لی گئی اور ان پر اس قدر قحط نازل ہوا کہ ان کی جمع شدہ خوراک سب ختم ہو گئی۔ آخرکار بھوک نے انہیں اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ ان آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی طرح ڈھیر لگا رکھا تھا، یہاں تک کہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے ایک صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ نحل میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ ظلم کرنے والے تھے۔ دوستوں، اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی کو جمع کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا۔ پانی مختلف پہاڑوں سے نکل کر اس بند میں جمع ہو جاتا۔ قوم سبا نے اس پانی سے خوب فائدہ حاصل کرتے ہوئے بڑے بڑے اور خوبصورت باغ لگائے اور کھیتی باڑی کرتے ہوئے زراعت کو بھی خوب رونق دی۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ باغات پھلوں سے اس قدر لدے ہوئے تھے کہ اگر کوئی شخص ٹوکری لے کر درختوں کے نیچے سے گزرتا تو تھوڑے ہی وقت میں وہ ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قریے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے غفلت میں ڈال دیا اور وہ مختلف طبقوں میں بٹ چکے تھے۔ ان میں سے طاقتور لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عجیب و غریب گزارش کی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں کچھ یوں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے خدایا، ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ اس گزارش کی وجہ یہ تھی کہ کمزور اور بے نوا لوگ امیر لوگوں کے ساتھ سفر نہ کر سکیں۔ وہ چاہتے تھے کہ آبادیوں کے درمیان بہت فاصلہ اور خشکی ہو تاکہ کم آمدنی والے لوگ ان امیروں کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا جس کا ذکر مختلف تواریخ میں کچھ یوں ہے کہ صحرائی چوہوں نے بند کی دیواروں میں سوراخ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور دوسری طرف خوب بارشیں ہوئیں جس کی وجہ سے سیلاب آیا اور بہت سا پانی اس بند میں اکٹھا ہو گیا۔ چونکہ چوہے بند کی دیواروں کو
पहले ही खोखला कर चुके थे कि अचानक वन की दीवारें टूटी, जिससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया और तमाम देहात, बागात, माल मवेशी, खेतियां और घर पानी में गर्क हो गए और वहां सिर्फ और सिर्फ झाड़ियां रह गई। यहाँ तक के परिंदे भी वहां से कूच कर गए और उल्लू और कौवों ने कौमे सबा के खंडरात में अपने घोंसले बना लिए। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह सबा में कौमे सबा की नाशुक्री के नतीजे में दिए जाने वाले अजाब का वाज़ेह जिक्र है। इरशाद होता है, ये हमने उनकी नाशुक्री की सजा दी और हम नाशुक्रों के अलावा किसी को सजा नहीं देते।